بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات حج و عمرہ یعنی حج اور عمرہ کی ٹرمنالوجی، انگلش میں ٹرمنالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ حج کا ہمارا 10واں پروگرام ہے، اس کے کئی حصے ہوں گے اور تقریباً 100 کے لگ بھگ اصطلاحات حج و عمرہ ہیں جن کے بارے میں مختصر سے گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے بیت اللہ، جسے ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، یہ مسجد الحرام کے درمیان ایک مقدس مقام نما مکان جس پر ایک کالے رنگ کا ریشمی غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ مقام کہتے ہیں جس کے 6 سطح برابر ہوں، ہر ضلع 6 اس کی یعنی جدھر سے دیکھا جائے برابر نظر آئے، پورا ایسا مقام، اس کو مقام کہتے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے اور ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس کے گرد خاص نیت کر کے 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ سب سے مقدس مقام ہے، اس کی زیارت کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ دوسرا ٹرم ہے یا اصطلاح ہے حج۔ حج کے مخصوص مہینوں کے مخصوص دنوں میں مکہ مکرمہ اور اس کے مضافاتی مقامات پر مخصوص طریقے سے مخصوص عبادت کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ قرآن پاک و بے شمار احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور بلا وجہ حج نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ نمبر 3، عمرہ۔ ایام حج یعنی 8 ذوالحج تا 12 ذوالحج کے علاوہ سال کے کسی بھی دن میں مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں مخصوص طریقے سے مناسک ادا کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے، اس کا منکر بھی کافر ہے۔ صاحب استطاعت کو عمرہ کرنا چاہیے، اگر نہ بھی کرے تو گناہ گار نہ ہوگا، البتہ تارک سنت ضرور ہوگا۔ چوتھی اصطلاح ہے یا ٹرم ہے یا ٹرمنالوجی ہے، وہ تلبیہ۔ وہ کلمات توحید ہیں جو حج اور عمرہ کے احرام باندھ کر محرم کہلانے والوں کو لازمی پڑھنا ہوتے ہیں۔ ان کلمات کی ادائیگی کے بغیر حج یا عمرے کا احرام باندھ کر محروم ہو جانے کا محرم ہونے کا امر پورا نہیں ہوتا، یعنی وہ بندہ احرام میں داخل نہیں ہوتا۔ ان کلمات کی ادائیگی کے بغیر وہ کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، یہ حج اور عمرہ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد میقات ہے۔ میقات کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ میقات وہ مقامات ہیں جہاں سے عازمین حج و عمرہ کے گھر سے احرام باندھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ حضرت ابد مقدس شہر قرار دیا گیا ہے۔ ان مقامات کی نشاندہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بتانے پر کر کے بطور نشانی ستون کھڑے کر دیے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بعد اس علاقے کے ہر دور کے حکمرانوں نے ان نشانیوں کو دیکھ بھال کی اور آج تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ اب اگر کسی آدمی حج و عمرہ نے میقات سے احرام نہ باندھا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ ہر علاقے سے آنے والے عازمین حج و عمرہ کا الگ الگ میقات ہے۔ جو ہمارے علاقے سے آتے ہیں ان کا علیحدہ میقات ہے، جو مدینہ سے آتے ہیں ان کا علیحدہ میقات ہے، جو عراق سے آتے ہیں یا ادھر سے مغرب سے مصر وغیرہ سے آتے ہیں ان کا الگ میقات ہے۔ میقات کے اندر رہنے والے یعنی یہ نشانات میقات جو مقرر ہو چکے ہیں ان کے اندر رہنے والوں کا گھر ہی ان کا میقات ہے۔ البتہ مکے والوں کے لیے تنعیم، وادی تنعیم ایک جگہ کا نام ہے، وادی کا نام ہے، اس علاقے میں واقع مسجد عائشہ کو میقات قرار دیا گیا ہے۔ یعنی شہر مکہ والے جب احرام باندھیں گے تو تنعیم جا کر وہاں سے باندھیں گے۔ یہ حرم شریف سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد ہے اور وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اہل مکہ۔ نمبر 6، احرام۔
مرد حضرات کے لیے دو انسری چادریں جو عام طور پر سفید رنگ کی ہوتی ہیں، اور خواتین کا سلا ہوا لباس اور سر پر دوپٹہ یا رومال یا اسکارف وغیرہ جو حج یا عمرے کی غرض سے ہو، وہ ان کا احرام ہوتا ہے۔ احرام حج و عمرہ کا رکن یعنی فرض ہے، اس کے بغیر حج یا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ حج عمرے کے لیے احرام کا ہونا بنیادی طور پر ضروری ہے، اس کے بغیر یہ اعمال درست بلکہ سرے سے ادا ہی متصور نہیں ہوں گے۔ احرام کے بعد چوتھی اصطلاح طواف کی، مسجد الحرام کے اندر واقع بیت اللہ کے گرد مخصوص طریقے سے 7 چکر کاٹنا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے سامنے سے کی جاتی ہے، اسی جگہ واپس آ کر دوسرا چکر شروع ہوتا ہے۔ طواف حالت احرام اور بغیر احرام دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے عمر سے زیادہ ثواب کا مستحق مانا ہے۔ یہ نہایت ہی اہم عبادت ہے۔ اس کی اقسام میں طواف قدوم، طواف زیارت، طواف وداع، طواف صدر اور طواف عمرہ شامل ہیں۔